الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سامعین محترم، سورہ مبارکہ زمر کی آیہ حمیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد خدا بندی ہے، بشارت دو میرے ان بندوں کو جو ہر بات کو کان لگا کے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ ہی اہل عقل ہیں. تو دین کا تعلق عقل سے ہے. تو آئیے آج ہم چلتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، اس میں کیا کہتے ہیں علماء اسلام. تو پہلے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرا محبوب، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب 18 ذی الحج 10 ہجری کو غدیر خم کے مقام پر حضور پہنچے. اس وقت 5 گھڑی دن گزر چکا تھا. حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں آیت لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا محمد، اللہ آپ کو درود و سلام بھیجتا ہے اور فرما رہا ہے، اے میرے رسول، وہ پیغام پہنچا دو جو علی کے بارے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بھیجا گیا ہے. اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، تو نے رسالت نہیں پہنچائی. اس وقت قافلے کے لوگ جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور جو فقہ حدود میں تھے ذرا آگے بڑھ گئے تھے، انہیں واپس بلایا گیا. جو پیچھے سے چلے آ رہے تھے ان کو روک دیا گیا. اور یہ 200 میل ادھر ہے مکے سے مشہور مورخ محمد بن جریر طبری نے، جس کی وفات 1310 ہجری میں اپنی کتاب میں الولایہ فی ترک حدیث الغدیر میں سندوں کے ساتھ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غدیر خم کے عظیم اجتماع میں ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا. انشاءاللہ وہ خطبہ بھی آپ خدمت میں پیش کریں گے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وعلی من وعلاہ وعادی من عاداہ. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور اے ذات الہی، تو اس سے دوستی کر جو علی کا دوست ہو، اس سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہو. اب یوں ہی خطبہ ختم ہوا تو اللہ نے فوراً آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج 18 ذی الحج کو جب اعلان فرما چکے تو فوراً اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا. تو اب پھر اللہ نے ایک اور لوگوں نے کہا، حارث ایک شخص تھا، جابر بن نصر بن حارث بن قلدہ العبدری، اس نے انہوں نے کہا، محمد، اللہ کی طرف سے آپ نے ہمیں حکم دیا، ہم گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، صوم و صلاۃ حج و زکوٰۃ کا حکم ہمیں دیا گیا، یہ باتیں ہم نے مانی، مگر آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا اپنے چچا زاد بھائی کی. ہم پر فضیلت سے ہمیں منوانی چاہیے اور کہا من کن تو مولا فا علی المولا ہو. یہ بات اگر تمہاری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اس کے جواب رسول خدا نے فرمایا، قسم ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بات اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ جابر کہتا ہوا الٹا پھرا، اور الہی اگر یہ جو محمد کہتے ہیں آسمان سے کوئی پتھر آ پڑے یا عذاب علیم، تو قرآن میں سورۃ مارج میں اللہ نے فرمایا، سأل سائل بعذاب واقع لیس للکافرین لیس له دافع. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. مانگنے والے نے سوال مانگا، عذاب مانگا، سوال کیا، تو کافروں کے لیے عذاب کبھی دور نہیں ہوتا
اللہ کی طرف سے وہ عذاب آیا اور پتھر آیا اور یہ فوراً اس کے سر سے چیرتا ہو جسم کو چیرتا اسے ہلاک کر کے دیا گیا۔ تو یہ حدیث غدیر جو ہے، ہم پہلے اس حدیث غدیر پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث غدیر کہاں کہاں سے اور کس کس بزرگان نے کی ہے۔ اس غدیر میں مشاہیر الاسلام جو ہیں دوسری صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک، جن کی تعداد 61 ہے، صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ کے علیہن 109 ہیں، تابعین حدیث غدیر کے 12 ہیں، مورخین 23 ہیں، مفسرین 11 ہیں، اور متکلمین اسلام جو ہیں 11 ہیں، ارباب لغت 5 ہیں، اور علماء اسلام کی مستقل تالیفات غدیر پر 24 ہیں، صحابیات جو ہیں وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلے اکثر علماء کرام سے ہم نے سنا غدیر کا واقعہ ہوا ہی نہیں، نبی نے اگر پہنچانا ہی تھا تو مقام عرفات میں رش تھا وہاں پہنچا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جہاں جس کو چاہے حکم کر دے، اب جس مرضی چاہے وہی بھیجے، اللہ کے قانون میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اب ہم جو اپنی بات کریں کہ عرفات میں کیوں نہیں کیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں کیوں ابلیس نے کی تھی کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں، میں کیوں کروں؟ اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں اطاعت ہے، اسلام میں تسلیم ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام اور صحابیات کے اسماء گرامی میں لیتا ہوں تاکہ ہمیں غدیر خطبے کی طرف جانے کے لیے آسانی ہو۔ پہلے جو صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور دوسرے ابو لیلہ انصاری ہیں، تیسرے ایوب ابو زینب بن عون انصاری ہیں، دوسرے ابو الفضالہ انصاری ہیں، ابو قدامہ انصاری 5ویں ہیں، ابو عمرہ بن عمر انصاری 6 ہیں، ابو الحیثم بن التیہان انصاری 7ویں ہیں، ابو الرافع القبطی 8ویں ہیں، ابو ذؤیب خویلد یا خالد یہ 9ویں ہیں، ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک کے سسر محترم ہیں، اسامہ بن زید کلبی 11ویں ہیں، ابی بن کعب انصاری 12ویں ہیں، اسد بن زرارہ انصاری 13ویں ہیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین ام ہانی بنت ابی طالب علیہ السلام، ابو حمزہ انس بن مالک 18ویں، برا بن عازب انصاری، بریدہ بن حتیب 20ویں، ابو سعید ثابت بن ودی انصاری، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ انصاری، اور حبلہ بن عمر انصاری، جبیر بن مطب عدی، جریر بن عبداللہ بجلی، ابو ذر غفاری، ابو جنیدہ انصاری، یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں۔ اور 28ویں صحابی ہیں حبہ بنت جمین، ابو قدامہ عرفی، حبشی بن جنادہ، حبیب بن بدیل خزائی، حذیفہ بن اسد غفاری، حذیفہ بن یمان، حضرت حسان بن ثابت جو نعت خان رسول ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، ابو ایوب خالد بن زید انصاری، ابو سلیمان خالد بن ولید مخزومی، خزیمہ بن ثابت انصاری، ابو شریح خویلد خزائی، رفاع بن عبد المنذر انصاری، زبیر بن عمام رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم انصاری رضی اللہ عنہ، ابو سعید بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن شراحیل انصاری، زید بن عبداللہ انصاری، ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص فاری، سعد بن عبادہ انصاری، ابو سعید سعد بن مالک انصاری، سعید بن زید انصاری، سعید بن سعد عبادہ انصاری، ابو عبداللہ سلمان فارسی، ابو محمد سلمہ بن عقوہ، ابو سلمان سمرہ بن جندب فزاری، سہل بن حنیف، ابو عباس سہل بن سہل انصاری، ابو امامہ سعدی بن عجلان یا باہلی، ضمیرۃ الاسدی، طلحہ بن عبید اللہ تمیمی، عامر بن امیر نمیری، عامر بن لیلہ بن زمرد، عامر بن لیلہ غفاری، ابو طفیل عامر بن واصلہ، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ام المومنین، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، ابو محمد عبد الرحمن بن عوف انصاری، عبد الرحمن بن شامر الدیلی، عبداللہ بن ابی عبد الاسد مخزومی، عبداللہ بن بدیل، عبداللہ بن بشیر، عبداللہ بن ثابت انصاری، عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ بن حنطب مخزومی، عبداللہ بن ربیہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن ابی اوفی علقمہ، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود حضلی، عبداللہ بن جامیل، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبید بن عازم انصاری،
ابو طریف ادی بن حاتم عطیہ بن بصر مازنی عقبہ بن عامر جہنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو الیقظان عمار یاسر رضی اللہ عنہ عمار انصاری عمر ابن ابی سلمہ مخزومی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عمران بن حسین خزائی عمر بن الحمد خزائی عمر بن شراحیل عمر بن عاص عمر بن مرہ جہنی سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب قیس بن ثابت انصاری قیس بن سعد بن عبادہ انصاری ابو محمد کعب بن عجزہ انصاری ابو سلیمان مالک بن حویرس المقداد بن عمر کندی ناجیہ بنت عمر خدائی ابو برزہ فضلہ بن عتبہ نعمان بن عجلان انصاری ہاشم بن مرکال زہری ابو بسمہ وحشی بن حرب الحبشی حمسی وہب بن حمزہ ابو مرازم جعلی بن مرہ ثقفی ابو حجیفہ بن وہب بن عبداللہ یہ ہیں 109 صحابہ کرام اور اس میں 6 ہیں صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر ہم حدیث غدیر نہیں مانتے تو ہم ان صحابہ کی تکذیب کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ گستاخہ صحابہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی بات نہ مانے۔ اب یہ جو 103 صحابہ، 6 صحابیات معظمات خواتین، یہ شہزادیاں جو ہمیں مولا علی کے بارے میں فرما رہی ہیں، تو اب آئیے چلتے ہیں صحابہ کے بعد آتے ہیں تبع تابعین۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے تبع تابعین ہیں۔ 12 تابعین جو حدیث غدیر من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو کی روایت ہے، جو تصدیق کرتے ہیں۔ ابو صالح السمان مدنی، ابو لیلہ کندی، سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، سعید بن جبیر اسدی، سعید بن مسیب مخزومی، الزہاق بن مزاحم ہلالی، طاووس بن کیسان یمانی، عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن شریک عامری، ادی بن ثابت انصاری، علی بن زید بصری، عمر بن عبدالعزیز۔ 12 تابعین۔ اگر ہم حدیث غدیر نہیں مانتے اور مولا علی کو مولا نہیں مانتے تو 12 تابعین ہمارے قیامت کے دن ہمارے پوچھنے والے ہوں گے۔ اب آئیے، یہ تابعین ہو گئے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں تقریباً کثیر تعداد میں 2ری صدی سے لے کر تقریباً 14ویں صدی تک یہ علماء کی حدیث غدیر جو نقل کرتے ہیں۔ 2ری صدی ہجری کے سن لیجئے گا۔ محمد بن مسلم ابو بکر قریشی زہری، یحییٰ بن سعید کوفی مدنی، محمد بن اسحاق مدنی، اور سفیان بن سعید ثوری عبداللہ کوفی، سفیان بن عینہ ابو محمد الحلالی کوفی۔ 3ری صدی محمد بن ادریس ابو عبداللہ الشافی رحمۃ اللہ، اسحاق بن ابراہیم حنظلی مروزی، قتیبہ بن سعید بغلانی، احمد بن حنبل عبداللہ سیبانی مروزی، محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ ترمذی، محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ بخاری۔ 6 تیسری صدی کے ہیں، 2 دوسری صدی ہجری کے 5 ہیں، اور 4تھی صدی ہجری کے جو ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا۔ احمد بن شعیب حافظ ابو عبد الرحمن نسائی، محمد بن جریر ابو جعفر طبری، علی بن عمر دار القطنی بغدادی، سلیمان بن احمد ابو القاسم طبرانی، علی بن حسین مسعودی، اور 5ویں صدی ہجری کے محمد بن عبداللہ نیشاپوری، احمد بن موسیٰ حافظ ابن مردوہ اصفہانی، احمد بن محمد ابو اسحاق طالبی نیشاپوری، احمد بن حسین حافظ ابو بکر بہقی، احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی، اور 6ٹھی ہجری سن لیجئے گا جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، محمد بن محمد ابو حامد غزالی توسی، یحییٰ بن عبد الوہاب اصفہانی، محمد بن عمر ابو القاسم جار اللہ زمخشری، عبد الکریم بن احمد ابو سعد سمعانی مروزی، علی ابن حسن ابو القاسم دمشقی معروف گئی حافظ ابن الساکر۔ 7ویں صدی ہجری محمد بن عمرو ابو عبداللہ معروف
بہی فخر الدین رازی، یاقوت بن عبداللہ معروف بہی یاقوت حموی، اور علی بن محمد سیبانی المعروف بہی ابن اسیر جزری، یوسف بن عبداللہ معروف بہی ابن جوزی، عبداللہ بن عمر ناصر الدین بیضاوی، آٹھویں صدی ہجری ابراہیم بن سعد الدین شیخ الاسلام جوانی خراسانی، محمد بن حامد حافظ شمس الدین ذہبی، عبداللہ بن اسد ابو السعادات شافعی، علی بن شہاب الدین حمدانی، مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی، 9ویں صدی ہجری میں عبد الرحمن بن محمد مغربی المعروف بہی ابن خلدون، علی ابن محمد ابو الحسن حسینی المعروف بہی میر سید شریف جرجانی، محمد بن محمد بخاری معروف بہی خواجہ پارسا، احمد بن علی مقریزی تقی الدین حسینی، احمد بن علی معروف بہی حافظ ابن حجر اسقلانی۔ 10ویں صدی ہجری کے جو بزرگان ہیں جنہوں نے روایت کی ہے حدیث غدیر کی، عبد الرحمن بن کمال الدین حافظ جلال الدین سیوطی مصری، علی ابن عبداللہ نور الدین سمہودی مدنی، علی ابن حسام الدین معروف بہی علی متقی ہندی ساکن مکہ معظمہ، احمد بن محمد حافظ شہاب الدین معروف بہی ابن حجر حتمی، عطاء اللہ بن فضل اللہ حسینی جمال الدین شیرازی۔ 11ویں صدی ہجری کے جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا، علی بن محمد حروی المعروف بہی ملا علی قاری حنفی، عبد الرؤف حدادی زین الدین مناوی مصری، احمد بن فضل مکی شافی، احمد بن محمد شہاب الدین جفاجی مصری، عبدالحق بخاری دہلوی، محمد بن عبد 12ویں صدی ہجری کے وہ لوگ جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا، محمد بن عبد الرسول حسینی شافی، صالح بن مہدی ضیاء الدین عقیلی صنعانی، محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی مصری، محمد بن معتمر خان برخشی، حامد بن علی ابن ابراہیم دمشقی المعروف بہی امادی۔ 13ویں صدی ہجری محمد بن محمد زبیدی حسینی، محمد بن علی بن سبان شافی، محمد بن علی شکانی صنعانی، محمود بن عبداللہ حسینی آلوسی بغدادی، سلیمان بن ابراہیم معروف بہی خواجہ کلاں حسینی بلخی۔ 14ویں صدی کے جو ہمارے بزرگان ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو روایت کیا، آخری 14ویں صدی کے احمد بن زینی دجلان مکی شافی، مومن بن حسن شلیخی، قاضی بہلول بہجت شافی، محمد محمود رافی مصری۔ اب یہ ہیں صحابہ کرام اور دوسری صدی سے 14ویں صدی تک جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا۔ اگر یہ ہستیاں ہمیں یہ نہ بتاتی کہ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو ہم کبھی بھی امیر المومنین کو نہ مانتے۔ جب اتنی ہستیاں ہمیں بتا رہی ہیں تو اگر پھر بھی ہم نہ مانیں تو پھر ان کو بھی ٹھکرانا ہے، اللہ کے فرمان کو بھی ٹھکرانا ہے اور نبی کی حدیث کو بھی ٹھکرانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سب ہستیوں کو اگنور کر کے ہم سب سے زیادہ عالم ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم ان ہستیوں کو ایک پایا بلند پایا مانتے ہیں، صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو، اور ان ہستیوں کا اگر احترام و محبت ہے اور عشق ہے تو پھر ان کے فرمان پہ عمل کرنا پڑے گا، پھر کہنا پڑے گا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ یہ حقیقت بھی ہے، یہ صدق بھی ہے، یہ تصدیق رسول بھی ہے، تصدیق قرآن بھی ہے اور تصدیق صحابہ کرام بھی ہے اور تصدیق بزرگان اور علماء مشاہیر بھی ہے۔ اللہم ثبت قلوبنا بولایت محمد وآل محمد علیہ السلام۔